حقائق ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد فیصل۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حقائق ٹی وی کے قابل احترام دوستوں، شروع سے ہی عالم اسلام کو یہودیوں کی طرف سے مختلف سازشوں کا سامنا رہا ہے اور اس طرح وہ مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ یہ سلسلہ حضرت علی کے دور سے چلا آ رہا ہے، جس میں یہودی آپ سے مشکل ترین سوالات پوچھ کر آپ کو علم کمزور کرنے کی وہ ناکام کوشش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اسی طرز کا ایک اور دلچسپ واقعہ آپ تک پہنچانا مناسب سمجھا ہے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس حقائق نامی منفرد چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے آج کے اس دلچسپ موضوع کا آغاز۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں بغداد علم و حکمت کا مرکز تھا، اور اس دور میں دوستوں، دشمنان اسلام یہودیوں نے اسلام کو نظریاتی طور پر کمزور کرنے کے لیے بظاہر لاجواب کر دینے والے 3 سوالات دے کر ایک ایسے آدمی کو اسلامی دنیا میں بھیجا جو اعلیٰ طبقہ تک رسائی، بہترین مقررانہ صلاحیتوں اور باروب شخصیت اور آواز کا حامل تھا۔ اس نے پہلے بغداد میں آ کر ایسی بڑی مساجد کا انتخاب کیا جہاں اسے زیادہ سے زیادہ سامعین مل سکتے تھے، اور پھر ان کے سامنے اپنا پہلا سوال رکھا کہ خدا سے پہلے زمین پر کیا تھا، جس کا جواب نہ تو عام آدمی بلکہ عامہ مساجد جو بخوبی دینی تعلیم سے آگاہ ہوتے تھے دے سکے۔ مختلف مساجد میں جا کر یہ فتنہ پھیلانے کے بعد اس نے مدارس کا رخ کیا اور ہر کسی کو لاجواب کرتا گیا۔ اس دوران اس سازشی اور چلاک یہودی کی شہرت دربار شاہی تک بھی پہنچ چکی تھی۔ یہودیوں نے درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہوئے دربار خلافت تک بھی رسائی حاصل کر لی اور شیعی علماء دین کو چیلنج کرتے ہوئے اس سوال کا جواب مانگا، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی عالم دین اس کے سامنے لب کشائی نہ کر سکا۔ معزز دوستو، اب خلیفہ عبد الملک بن مروان، جو کہ خود ایک بہت بڑا عالم دین تھا، ان کو اس واقعے کا بہت رنج تھا۔ انہوں نے اس یہودی کو دربار خلافت میں بطور شاہی مہمان ٹھہرنے کی اجازت دی اور کہا کہ تمہارے اس قیام کے دوران میں تمہارے 3 سوالوں کے جواب دوں گا۔ یہودی شاید یہی چاہتا تھا۔ اس نے شاہی دعوت قبول کر لی۔ خلیفہ وقت نے ایسے علماء کی تلاش کا حکم دے دیا جو اس کے سوالات کے جواب دینے کے متعمل ہو سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی عالم دین اس کی توقعات پر پورا نہ اتر سکا اور یک کے بعد دیگر تمام علماء شکست خوردہ انداز میں سر جھکائے واپس چلے گئے۔ خلیفہ عبد الملک اگرچہ تکلیف میں تھے لیکن مایوس نہ ہوئے، اور بالآخر ایک دن درباری وزیر نے انہیں کہا کہ جہاں پناہ اگر کوفے کے ایک نوجوان عالم کو طلب کیا جائے تو یقین کامل ہے کہ وہ اس یہودی کو لاجواب کر سکے گا۔ عبد الملک مذکورہ آدمی کی عمر جان کر قدرے پریشان ہوئے کہ اس قدر جان دیدہ علماء جن سوالوں کے جواب نہ دے سکے، ان کا جواب ایک نوجوان کیا دے گا؟ لیکن مرتا کیا نہ کرتا، نیم دلی سے کہا ٹھیک ہے، اسے بھی آزما لو۔ معزز دوستو، اب شاہی اہلکاروں کو کوفہ روانہ کر دیا گیا، جنہوں نے اس نوجوان کے دروازے پر دستک دی اور مدعا بیان کیا تو وہ نوجوان اپنی والدہ محترمہ اور اپنے محترم استاد امام حماد سے اجازت لے کر دربار شاہی پہنچا، اور وہ مارکا جس نے اسلامی دنیا اور خاص طور پر خلیفہ وقت کی نیندیں اڑا رکھی تھی کو سر کرنے کے لیے اگلے دن دربار سجایا گیا۔ معزز دوستو، اب وہ قابل دید وقت آ چکا تھا جب وہ یہودی انتہائی تکبرانہ انداز کے ساتھ خلیفہ کے ساتھ کرسی پر براجمان ہوا، اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد نورانی چہرے کا حامل وہ نوجوان چپکے سے درباریوں میں آ کر بیٹھ گیا، اور خلیفہ نے روایت کے مطابق سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے کا حکم دیا۔ اس یہودی نے اپنے مخصوص متکبرانہ لہجے اور باروب آواز میں کہا، بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا؟ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اس نوجوان نے اسے روکتے ہوئے کہا، تم مانگنے والے ہو جبکہ میں دینے والا، اور ساتھ ہی خلیفہ نے درخواست کی، دینے والے کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے میری نشست کو اس کے ساتھ بدلنے کا حکم دے۔ خلیفہ نے نہ صرف خوش ہو کر اس یہودی کو عام درباریوں میں جا کر بیٹھنے کا حکم دیا اور اس نوجوان کو اس کی نشست سونپ دی، بلکہ اس کے لہجے کے اعتماد کی بدولت ان کی امید پر آنے لگی۔ معزز دوستو، سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا اور اس نے دوبارہ پوچھا کہ مجھے بتایا جائے کہ خدا سے پہلے کیا تھا، تو جواب میں اس نوجوان نے انتہائی اطمینان سے فرمایا، اعداد کا شمار کرو۔ تو اس نے گنتی گننا شروع کر دی تو نوجوان نے ٹوکا اور فرمایا، صحیح شمار کرو۔ اس نے دوبارہ گنتی شروع کر دی
لیکن پھر درستگی کا حکم دیا، جس پر اس نے اکتا کر کہا اور کس طرح شمار کروں؟ نوجوان نے کہا 1 سے پہلے شمار کر۔ یہودی نے کہا 1 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو نوجوان نے ہنس کر کہا کہ 1 سے پہلے پوچھنے والا بے معنی سوال کیوں کرتے ہو؟ اس موقع پر خلیفہ وقت اور درباریوں کی خوشی دیدری تھی۔ خلیفہ نے دوسرے سوال کا حکم دیا تو یہودی نے سوال پوچھا کہ خدا کا رخ کس طرف ہے؟ نوجوان نے چند گھڑی توقف کیا اور حکم دیا کہ شمع لائی جائے، جس کو جلانے کے بعد یہودی سے سوال کیا کہ مجھے اس روشنی کا رخ متعین کر کے دو، جس کے جواب میں اس نے کمزور لہجے میں کہا کہ یہ ممکن نہیں۔ تو نوجوان نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت ابھی ایک نور ہے جس کے رخ کا تعین بھی ممکن نہیں، اور تم یہ جاننے کے باوجود بے معنی سوالات کر رہے ہو۔ اس موقع پر یہودی اندر سے ٹوٹ چکا تھا اور اس نے بے دلی سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ نوجوان نے ہنس کر کہا کہ وہ ایک جہاں دیدہ دماغ حامل یہودی شخص کو ایک نوجوان کے سامنے شرمندہ کر رہا ہے، جس پر درباری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یوں یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ میرے نہایت ہی محترم اور قابل قدر دوستو، کیا آپ معزز احباب جانتے ہیں کہ وہ نوجوان کون تھا؟ وہ نوجوان حضرت نعمان بن ثابت تھے، جو کہ بعد میں امام ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ معزز دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور آپ لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے گا، تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچا سکے۔ اب ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔